اور کراچی کا علاقہ ہے تین تلوار، جہاں پر گزشتہ روز ڈکیتی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نوجوان ڈاکٹر 28 سال کی ان کی عمر تھی، ان کا نام تھا آکاش، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر آکاش ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو آ گئے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو گارڈ پر فائرنگ کرتے رہے اور رقم لوٹتے ہوئے ان کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں۔ اچھا، ڈاکٹر آکاش کو بتایا گیا ہے کہ 2 گولیاں لگیں اور دل میں لگنے والی جو گولی ہے وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ کار میں 25 لاکھ روپے کے 2 پیکٹ موجود تھے۔ ڈاکو ایک پیکٹ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اچھا، لواحقین کی جانب سے تین تلوار پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاش رکھ کر احتجاج کیا گیا اور مقتول ڈاکٹر آکاش کے چچا کھیم چند نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ایسے سڑکوں پر قابل لوگوں کو مارا جائے گا تو پھر یہاں رہنا کون پسند کرے گا۔ پولیس کی جانب سے صرف دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اگر ہم پولیس کا بھی آپ کو بتا دیں تو پولیس نے موجودہ جو سال ہے، جو رواں سال ہے، اس کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران یہ بتایا کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائم، گاڑیاں، موٹر سائیکل، موبائل فنشنی کی وارداتیں عروج پر رہیں، لیکن ہمیں تو یہ دعویٰ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وارداتیں کم ہوئی ہیں۔ دھرے کے دھرے رہ گئے سارے کے سارے وعدے۔ اور ڈاکٹر آکاش کے لواحقین اہل خانہ پھر احتجاج بھی کرتے رہے تین تلوار پہ، لیکن وہ احتجاج پھر اب میرے کراچی میں بیرسٹر مرزا وہاب صاحب آئے، ان سے مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، پھر وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ اب یہ واقعہ تھا کیا، ہوا کیا اور اس پہ اب تک کیا تفتیش ہوئی ہے؟ نذیر شاہ نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیں گے۔ نذیر، بتائیے گا۔ دیکھیں سائم، میں اس وقت تین تلوار کے پاس اس مقام پر موجود ہوں جہاں پر جو ڈاکٹر آکاش، اس کے والد اور کزن سامنے بینک سے رقم لے کر نکلے تھے اور اسی جگہ سے ہو کر یہ دوسری جگہ بینک پر جا رہے تھے، جہاں پر جب یہ بینک کے پاس گاڑی رکی تو اسی دوران موٹر سائیکلوں پر سوار ملزمان آئے اور جس طرح کا ماحول بن گیا تھا بقول سیکیورٹی گارڈ اور بینک انتظامیہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو موٹر سائیکلوں پر آئے یہ بھی ڈاکو ہیں اور جو گاڑی پر آ کر رکے یہ بھی ڈاکو ہیں۔ تو سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جبکہ ڈاکوؤں کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کی گئی۔ اسی کراس فائرنگ میں ڈاکٹر آکاش کو 2 گولیاں لگی، جو ایک گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ جو ایس ایس پی ساؤتھ کی جانب سے فوری طور پر کرائم سین پر پہنچ کر جائزہ لیا گیا۔ کرائم سین یونٹ بھی یہاں پر پہنچا۔ 30 بور کا ایک سکہ یہاں سے ملا، جس پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو گولی ڈاکٹر آکاش کو لگی وہ 30 بور پستول سے چلائی گئی تھی اور جو سیکیورٹی گارڈ کے پاس جو پستول تھا وہ بھی 30 بور تھا۔ لیکن جب ملزمان گرفتار ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ انہوں کے پاس جو پستول تھا انہوں نے کون سا استعمال کیا، کیونکہ اگر 30 بور صرف سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر آکاش کو سیکیورٹی گارڈ ہی کی گولی لگی۔ اس کے علاوہ جب اسپتال کے باہر ہم پہنچے، اے آر وائی نیوز کی ٹیم پہنچی، تو ہم نے حقیقت آمیز مناظر دیکھے۔ کافی غم و غصہ میں پایا جا رہا تھا۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان دن دہاڑے دوپہر 12 بجے کا واقعہ تھا، ڈاکوؤں کی گولی کی بھینٹ چڑھ گیا اور کراس فائرنگ کیا۔ اس کے بعد رات گئے تک یہاں پر احتجاج ہوتا رہا، میرے عقب میں سڑک بند رہی، جس کے بعد پولیس نے یقین دہانی دلائی، میئر کراچی یہاں پر پہنچے اور پھر احتجاج ختم کیا گیا۔ پولیس نے یہ بتایا تھا کہ اس واردات میں 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان آئے تھے، ان کی جانب سے واردات کی جا رہی تھی، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 4 نہیں بلکہ 7 کے قریب ملزمان تھے اور مبینہ طور پر ایک گاڑی بھی تھی۔ اور ہمارے مصدقہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واردات میں ایک جو گاڑی میں ایک خاتون بھی موجود تھی اور اس حوالے سے پولیس کو اہم لیڈ بھی ملی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جلد اس کیس میں اہم کامیابی پولیس کو آپ نے کہا لیڈ بھی ملی ہے اور اس کیس کو پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہی اس میں مزید، لیکن سوال یہاں پر ایک یہی ہے، وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے واردات کیسے ہوئی، لیکن اس سے یہ ملزمان پکڑے کیوں نہیں جاتے، ٹریس کیوں نہیں ہو جاتے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ نذیر سے اور بھی بہت سی معلومات لیں گے۔ نذیر، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جناب، اور ہم بات کر رہے تھے تین تلوار پہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹر آکاش کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ بینک سے رقم نکلوا کر جا رہے تھے اور ڈکیتوں نے لوٹ مار کی۔ نمائندے خصوصی نذیر شاہ میں اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نذیر، جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ متعدد بار ڈی آئی جیز آئی جیز ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں بارہا یقین دہانی کروا گئی کہ سیف سٹی کی طرز پہ کراچی میں بھی کیمرے آ رہے ہیں، ایگزٹ پہ آ رہے ہیں کیمرے اور انٹرنس پہ آ رہے ہیں،
لیکن جس جگہ کی اب یہ ساری فوٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے اس جگہ پر تو آلریڈی کیمریز ہیں اور بے تحاشا کیمراز ہیں, تو کیا ان کیمراز کا مقصد صرف ای چالان تک محدود ہے؟ ان سے ٹریک اینڈ ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا ملزمان کو؟ دیکھیں سائم, انہی کیمروں کی مدد سے ان ملزمان کی کافی زیادہ جو موومنٹ ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. انہی کیمروں کی مدد سے ملزمان کہاں فرار ہوئے اور آگے تک ان کا ایک روٹ میپ بنایا گیا ہے جس پہ پولیس کو اہم لیڈ ملی ہے کہ یہ ملزمان کتنے تھے اور کہاں گئے اور کس جانب سے ہوتے ہوئے کہاں یہ فرار ہو رہے تھے. میں جہاں پر کھڑا ہوں میرے سامنے اسپیڈ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور یہیں سے اگر آپ واپس تین تلوار کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو تمام کیمرے اور نہ صرف یہ سرکاری بلکہ آپ کو تمام بینکس اور دیگر جگہوں کے کیمرے بھی آپ کو ملیں گے. پہلے جو پولیس تھی یا دیگر ادارے تھے وہ صرف انہی دکانوں بینکس کے مرہون منت ہوتے تھے. کوئی واردات ہوتی تھی تو ان سے جا کر فوٹیج مانگنی پڑتی تھی تو کسی کا ریکارڈ ڈی وی آر ہوتا تھا کسی کا نہیں ہوتا تھا. لیکن اب کم سے کم جس علاقے میں موجود ہوں ان تمام سراؤنڈنگز میں میرے مختلف جگہوں پر کیمراز لگے ہوئے اور ورکنگ میں بھی ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اس کیس میں بھی پولیس کو اہم لیڈ ملی اور اہم کامیابی کا بھی امکان ہے. اس کے علاوہ اس میں رواں سال جیسے ہم نے اب تک دیکھا کہ 42 شہری اب تک ڈکیتی مزاحمت کے دوران اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 36,000 سے زائد اب تک کرائم کی وارداتیں ہو چکی ہیں. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کے لیے مشکل تر بنتا جا رہا ہے. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کرائم ود وائلنس کم ہوا ہے. ہاں نظیر, پولیس تو دعویٰ یہ کر رہی ہے نا کہ وائلنس کم ہوا ہے. جی تو یہ کیا یہ اس کو ریفلیکٹ دیکھیں وہ وائلنس میں بتا رہا ہوں نا کیا ہے. کرائم ود وائلنس کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈکیتی کے دوران کسی شخص کو جان سے مار دو. تو اس میں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو اس میں واقعی کمی واقع ہوئی ہے, لیکن جرائم کی وارداتیں ماضی مقابلے میں ڈبل کی حد تک جا چکی ہیں. ماضی میں وارداتیں کم ہوتی تھی لیکن جو کرائم ود وائلنس تھا وہ بھی بڑھا ہوا تھا. ایک سال میں 100 150 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پہ. اب یقینی طور پر اگر ان وارداتوں میں کمی آئی ہے یہ خوش آئند ہے. تو یہ بھی تشویش کا باعث ہے کہ ہر دوسرے روز کراچی میں لوگ جگہ جگہ لٹ رہے ہوتے ہیں. اگر مرتے نہیں ہیں تو زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی جان اگر محفوظ ہے تو مال ان کا جا رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کراچی کے شہریوں کو کرنا پڑتا ہے. آپ اپنا موبائل فون لے کر اپنے گھر کے کونے پر نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دفتر سے اپنے گھر جا رہے رات کے ٹائم میں تو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ آپ نہیں لوٹیں گے. جو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے جو شہری کو ہونا چاہیے وہ تحفظ کا احساس کراچی کے شہریوں کے پاس نہیں ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے ان کے ہمیں بالکل صحیح آگاہ کیا جب ہم سے اعداد و شمار شیئر کی جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ نذیر. ہم سے جب